الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج حدیث نمبر 8 ہے، آج کی جو کلاس ہے ہماری، اس میں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، طہور اناء احدکم، برتن میں پاکیزہ برتن میں آپ میں سے کسی ایک کے، اذا والگا، جب ڈال دے، فیہ، اس میں، الکلب، کتا، منہ، یعنی کہ جب والگا منہ ڈال دے یا اس سے پی لے کتا، تو ان یغسلہ، اس کو دھویا جائے گا، 7 مرات، 7 مرتبہ، اولاہن، پہلی مرتبہ، بالتراب، مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ اخرجہ مسلم، اس کو مسلم نے بیان کیا ہے اس روایت کو۔ وفی لفظ لہ، اس ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، فلیورقہ، کہ اس چیز کو انڈیل دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ والی ترمذی، اور ترمذی کی روایت میں ہے، اخراہن، آخری مرتبہ، او اولاہن، یا مطلب پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئیں گے۔ ترمذی کی روایت کے اندر جو ہے وہ او کا اضافہ ہے، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونے یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونے۔ اب یہ ہے کہ جو کتا ہے اس کے جوٹھے کا یا اس کے کسی برتن میں منہ ڈالنے کے بعد اس کے کھانے پینے، اس چیز کے کھانے پینے کا کیا حکم ہے، اس کی پاکیزگی، پاکی ناپاکی کا کیا حکم ہے۔ طہور اناء احدکم، اناء کہتے ہیں برتن کو۔ تو اب طہور اور طہور ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں اعراب کے حوالے سے۔ طاء پہ زبر ہو تو کیا معنی ہوتا ہے، طاء پہ پیش ہو تو کیا معنی ہوتا ہے۔ تو طہور اناء احدکم، اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ یہاں پہ جو اناء کہا گیا ہے، یہ خاص طور پر اس برتن کو کہا جاتا ہے جو کھانے پینے کے لیے گھر میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ عمومی طور پہ گھر میں برتن جو کھانے پینے کے استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر لفظ اناء بولا جاتا ہے۔ اب والگا، یہ ولوغ سے ہے، یعنی کہ زبان کی کروٹ سے کسی چیز کو پینا یا کسی چیز کو چاٹنا۔ عمومی طور پہ جو کتا ہے یا بلی ہے ان کے پینے کا انداز زبان کی کروٹ سے ہوتا ہے، پھر وہ جب وہ کروٹ لیتے ہیں زبان سے تو ایک چلو بن جاتا ہے، تو اس کے ذریعے پانی جو ہے ان کے حلق پہ چلا جاتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں ولوغ کہا جاتا ہے، والگا۔ تو یہ عمومی طور پہ ان جانوروں سے ہے جو اس طرح پیتے ہیں۔ فی اناء احدکم، یہ جو اضافت ہے یہ بیان کے لیے ہے، نہ کہ تخصیص کے لیے ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ برتن جس کا ہو وہی دھو سکتا ہے، کوئی اور نہیں دھو سکتا۔ اگر مثال کے گھر میں کوئی اور فرد ہے تو وہ بھی اس برتن کو دھو سکتا ہے، یہ تخصیص کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے اخرجہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، جبکہ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ تو عمومی طور پہ محدثین اس طرح بول دیتے ہیں کہ اخرجہ مسلم، بخاری کا نہیں کہا، کیونکہ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اسی معنی کی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، لیکن یہ الفاظ صحیح مسلم کے تھے، اس لیے امام ابن حجر نے اس کو کہا کہ اخرجہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک روایت میں الفاظ ہیں اذا شاربہ، یعنی کہ اس روایت میں الفاظ ہیں اذا والگا، اور ایک اور روایت ملتی ہے اس میں الفاظ ہیں اذا شاربہ۔ شاربہ کا معنی عمومی طور پہ جب عام طور پہ ہم پانی پیتے ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے انسان پانی پیتا ہے اس پہ بھی شاربہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس میں جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اذا والگا، وہ اصح الفاظ ہیں، صحیح الفاظ ہیں، لہذا اسی کے اوپر ہم اتفاق کریں گے۔ اب یہاں پہ فل یورقہ، اس کو انڈیل دیا جائے۔ وفی لفظ لہو، ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ اس اگر کتا کسی برتن میں، کسی مشروب میں، کسی کھانے والی چیز میں منہ ڈال جاتا ہے یا اس کو چاٹ جاتا ہے یا پی جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل یورقہ، اس کو انڈیل دیا جائے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ فل یورقہ کے الفاظ نبی کائنات سے ثابت نہیں ہیں، لیکن معنی درست ہے۔ معنی درست اس لیے ہے چونکہ جب ہم اس چیز کو
دھونا ہے تو دھونا تب بھی پاسبل ہوگا جب اس کے اندر موجود چیز کو انڈیلیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک دودھ ہے یا ایک برتن میں پانی پڑا ہوا ہے، اب اس کے اندر کتے نے جو ہے وہ منہ ڈال دیا، اب اللہ کے نبی نے کہا اس کو آپ نے دھونا ہے 7 مرات 7 مرتبہ، تو دھوئیں گے کب؟ پاسبل کب ہوگا؟ جب اس کے اندر چیز جو موجود ہے اس کو انڈیل دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ تو لہذا معنی درست ہے، لیکن یہ الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو معنی درست ہوگا۔ اب اس میں جو روایت ہے کہ 7 مرتبہ دھونا ہے، یہ بات تو درست ہے کہ 7 مرتبہ دھونا اتفاق ہے اس پہ، لیکن جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں کہا گیا کہ آپ نے اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ آپ نے مٹی کے ساتھ دھونا ہے، جبکہ ترمذی کی روایت میں کہا گیا کہ اخراہن او اولاہن، آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ۔ اب ترمذی کی روایت میں راوی کو شک ہے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں صریحاً الفاظ ہیں کہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ تو اب تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم صحیح مسلم کی روایت کو قبول کریں گے، کیونکہ وہ روایت بغیر شک کے ہے۔ اس کو قبول کرنے کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں صریحاً الفاظ ہیں کہ اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے، لہٰذا اس روایت کو قبول کریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح مسلم کی روایت کو اس لیے قبول کریں گے کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ترمذی کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ صحیحین یعنی کہ دو جو صحیح کتابیں، یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو ترمذی کے مقابلے میں روایت صحیح مسلم کی جو زیادہ اصح ہے، تو ہم اس کو قبول کریں گے، تو لہٰذا پہلی مرتبہ ہی ہم مٹی کے ساتھ دھوئیں گے۔ اب یہاں پہ جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو اللہ کے نبی السلام نے یہ کہا کہ اولاہن بالتراب، مٹی کے ساتھ دھونا ہے پہلی مرتبہ، تو کیا مٹی کی جگہ کوئی اور چیز قائم مقام ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ آج کل بہت سے کیمیکلز ہیں اور دیگر جو صابن نکلے ہیں برتن دھونے کے لیے، تو کیا مٹی کے قائم مقام کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مٹی کے قائم مقام کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، چونکہ مٹی کی نص وارد ہو گئی ہے۔ تو جب کسی چیز کے بارے میں واضح طور پہ نص آ جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ اس کو 7 مرات ان یغسلہ 7 مرات، آپ اس کو دھوئیں 7 مرتبہ۔ اب اگر بات یہاں پہ ختم ہوتی تو پھر کسی طرح بھی دھویا جا سکتا تھا، لیکن آگے وضاحت کر دی اولاہن بالتراب کہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے پہلی مرتبہ، تو اب جب پہلی مرتبے کو مٹی کے ساتھ تخصیص کر دی، خاص کر دیا، اسپیسیفک بنا دیا، تو ہم کہیں گے کہ علماء کا ایک قول یہ ہے کہ پھر مٹی کے قائم مقام کوئی اور جگہ اور چیز نہیں ہو سکتی، لہٰذا مٹی کے ساتھ ہی دھوئیں گے، پھر ہم جو ہے وہ باقی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مٹی کے قائم مقام دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ مقصود شریعت کا ازالت و نجاسہ ہے، نجاست کو زائل کرنا ہے، نجاست کو ختم کرنا ہے، نجاست کو وہاں سے زائل کرنا ہے۔ تو اگر مٹی کی جگہ پہ کوئی اور ایسی چیز ہے جو نجاست کو زائل کر دے، تو لہٰذا اس کی جگہ پہ ہم مٹی کی جگہ پہ وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اب یہ دوسرا قول، اس میں راجح قول کیا ہے؟ راجح قول دوسرا ہی معلوم ہوتا ہے، چونکہ آج کے دور میں بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پہ مٹی پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے وہاں پہ مٹی کے ساتھ، اور وہاں عمومی طور پہ کتے کا ایسا سیناریو پیش آ جاتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ دیگر چیزوں کا استعمال کریں گے جو نجاست کو زائل کر دیں۔ تو راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہو گئی، اب کتوں کی مختلف اقسام ہیں، کچھ آوارہ کتے ہوتے ہیں، کچھ گھر میں رکھے ہوئے کتے ہوتے ہیں، کچھ شکاری کتے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ رکھیں کہ شکاری کتا ہو، آوارہ کتا ہو، گھریلو کتا ہو، یعنی کہ جو رکھوالی کے لیے رکھا ہوتا ہے، یا عمومی طور پہ لوگوں نے شوقیہ رکھا ہوتا ہے۔ شوقیہ کتا رکھنا تو ویسے ہی جائز نہیں اسلام میں۔ اگر گھریلو کتا حفاظت کے لیے ہے، آوارہ کتا ہے یا شکاری کتا ہے، ان سب کا یہی حکم ہے، اذا والگا، ٹھیک ہے، انائی احدکم، ٹھیک ہے، جب وہ کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو اس کو دھویا جائے گا، ان یغسلہ 7 مرات 7 مرتبہ۔ تو تمام کتوں کے کسی برتن میں منہ ڈالنے کا حکم برابر ہے، ایک چیز۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں، اب شکاری کتے جب شکار کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ اپنے دانتوں سے اس شکار جو ہوتا ہے اس کے جسم میں، گوشت میں، اپنے دانت جو ہے وہ ان کی گرفت پکی ہو جاتی ہے، وہ گوشت میں لگتے ہیں،
تو علماء نے کہا کہ کیا پھر جہاں پہ اس کتے کے دانت لگے ہیں یا منہ لگا ہے، اس کا لعاب اس کے گوشت میں سرایت کر گیا ہے، تو کیا اس اتنے خاص حصے کو بھی 7 مرتبہ دھویا جائے گا یا نہیں دھویا جائے گا؟ شکاری کتا ہم جو رکھتے ہیں، جس کو ہم ٹرین کرتے ہیں، وہ جانور شکار کرتا ہے، شکار کر کے لے کے آتا ہے، وہ حلال تو ہے، لیکن جس جگہ اس کے دانت لگے ہیں تو کیا ہم اس جگہ کو بھی 7 مرتبہ دھوئیں گے شکار کے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس جگہ کو بھی 7 مرتبہ دھوئیں گے، کیونکہ اگر برتن کے اندر وہ منہ ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے اس نے پانی زبان سے پیا ہے، تو وہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 مرات 7 مرتبہ دھوئیں۔ تو جہاں پہ اس کے دانت لگے، اس کا لعاب تک سرایت کر گیا، وہاں تو بلا دھونا واجب ہو جائے گا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کے دور اقدس میں شکاری کتے کے شکار کرنے کے بعد صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی سے، اس جگہ کو 7 مرتبہ دھونا ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ذکر ہوتا، تو لہٰذا اس جگہ کو شکاری کتے کے شکار کیے ہوئے اس جانور کی اس جگہ کو 7 مرتبہ نہیں دھویا جائے گا۔ تو راجح قول دوسرا ہے، چونکہ اللہ کے نبی اسلام سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اب اس سے اگلی بات جو ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ جو کتا ہے، اس کے جس طرح اس کا چھوڑا ہوا پانی یہ چیز وہ حرام ہے، اس طرح اس کے جو ہے وہ دیگر بول و براس اور دیگر چیزیں بھی اس کی وہ ناپاک ہیں، اور اس سے بھی کلی طور پہ اجتناب کیا جائے گا۔ اب اسی طرح ایک اور بات، یہاں پہ انائی احدکم کی بات ہوئی ہے، برتن۔ اگر کسی جگہ پہ کتے نے کسی کپڑے کو منہ لگا دیا ہے، کسی مطلب اور چیز کو منہ لگا دیا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ وہاں بھی 7 مرتبہ دھویا جائے گا؟ تو جی بالکل، چونکہ یہاں پہ جو انائی احدکم کی قید ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف برتن ہے، جو اس کا حکم برتن کے لیے ہے وہی دیگر اشیاء کے لیے ہے، یعنی کہ اگر وہ کتا دیگر اشیاء کو بھی منہ لگاتا ہے تو وہاں بھی اللہ کے نبی کی اسی حکم پہ عمل ہوگا کہ 7 مرات ان یغسلہ 7 مرات، اس کو دھویا جائے گا 7 مرتبہ۔ تو یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ یہی اور صحیح بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ تھی ہمارے پاس حدیث نمبر جو 8 ہے، جو آج ہم پڑھ رہے تھے، اس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت تھی۔ تو لہٰذا عمومی طور پہ گھروں میں اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو ہمیں اللہ کے نبی کی تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے، تو اس چیز کو انڈیل دینا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس برتن کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے اور صاف کرنا چاہیے۔ باقی جو اس میں ساری توضیحات تھیں وہ ساری میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 9، یہاں پہ آئے گی بلیوں کی بات۔ پہلے تھی کتوں کی بات، اب آئے گی بلیوں کی بات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہا، فی الحرۃ، بلی کے بارے میں، اللہ کے نبی نے بلی کے بارے میں کہا کہ انہا، بے شک، لیست، نہیں ہے، بنجس، یہ نجس، انما، کیونکہ، ہیا من الطوافین، یہ بلی چکر لگانے والی ہے، علیکم، آپ پر، اخرجہ الاربعۃ، اس روایت کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ترمذی وابن خزیمہ، اس کو امام ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ اب یہ جو روایت ہے یہ ابو قتادہ روایت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن پیدائش اور وفات کے حوالے سے اور روایات کی تعداد کے حوالے سے، ان کی پیدائش تو معلوم نہیں ہے، بسیار تلاش کی پیدائش معلوم نہیں ہو سکی، البتہ جو ان کی وفات ہے وہ 54 ہجری ہے، 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور جو عیسوی سال ہے وہ 674، یعنی کہ 674 عیسوی سال ان کی وفات کا ہے، اور ان کی جو روایات کی تعداد ہے وہ 170 ہے، 170 ان سے حدیث مروی ہیں۔ اب یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں نا، جس طرح قرآن پاک کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس طرح سبب حدیث ہوتا ہے، حدیث کا بھی کچھ سبب ہوتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ ابو قتادہ ایک دن گھر تشریف لائے تو ان کی اہلیہ نے ان کے لیے وضو والا جو برتن ہے ان کے سامنے رکھا، اور اتنے میں گھر میں بلی داخل ہوئی اور وہ برتن کے قریب آئی، تو ابو قتادہ نے کیا کیا، برتن کو جھکا دیا تاکہ بلی آسانی سے اس سے پانی پی لے۔ جب بلی نے پانی پیا تو اہلیہ نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا
کہ یہ کیا ہے، میں نے تو آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا تو اب یہ ناپاک ہو گیا ہے، دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی کی حدیث ابو قتادہ نے کس کو بیان کی؟ اپنی اہلیہ کو، کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انہا لیست بنجس، یہ نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تو آپ کے اوپر چکر لگانے والی ہے۔ یہ بات، یہ تھا سبب حدیث۔ اب یہاں پہ اب ہمارے پاس آتا ہے انہا لیست بنجسن قالت فی الحرہ، ہرہ کہتے ہیں عربی زبان میں بلی کو۔ ہم نے بات کی تھی کہ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، ان کا لقب تھا، اللہ کے نبی بلیوں سے کہہ رہے تو فرمایا یا ابا ہرہ، اے بلیوں کے باپ، تو ان کا لقب پڑ گیا، ان کی کنیت پڑ گئی ابو ہریرہ۔ تو ہرہ عربی زبان میں بلی کو کہا جاتا ہے۔ ویسے بلی کے بارے میں جو چیز یہاں قابل بیان ہے کہ بلی کے لیے مختلف الفاظ حدیث میں نقل ہوئے ہیں، جیسا کہ بلی کے اس کے علاوہ کتاتن کا لفظ بھی ہے، ہراتن بھی ہے، سنورن بھی ہے، بس یعنی کہ با اور سین ساکن ہے، بس با پہ زیر ہے اور سین ساکن ہے، بس اور بس۔ اور حتیٰ کہ علامہ دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان میں، ان کی کتاب ہے، وہاں پہ بلی کے تقریباً کچھ 16 سے 17 نام ذکر کیے ہیں، لیکن یہاں پہ جو معروف ہے، جو کتابوں میں نقل ہوا ہے حدیث کی، وہ ہرہ ہے، یعنی کہ قال فی الحرہ، بلی کے بارے میں کہا۔ اب یہ جو انہا لیست بنجسن ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، اب نجس کے دو اعراب ہیں، نجسن اور ناجسن، یعنی کہ جیم پہ فتح ہے، اس کا معنی ہوگا عین نجاست، یعنی کہ جس چیز کو ہم نے زائل کرنا ہے، جو بعینی ہی نجاست حرام ہے، جیسا کہ کتے کا لعاب ہے، بول و براز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ناجسن جیم کی کسرہ کے ساتھ، یعنی کہ زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے عارضی نجاست، یعنی کہ جو اصل میں نجس نہ ہو لیکن کسی وجہ سے نجس ہو گیا ہو، مثال کے طور پہ انسان کا کپڑا ہے وہ پاک ہے لیکن اس کو نجاست لگ سکتی ہے، تو وہاں پہ ہم کہیں گے یہ ناجسن، یعنی کہ جس کو عارضی نجاست لگی ہو اسے نجسن، اور جو ہو ہی نجاست ہم اسے کہیں گے وہ نجسن ہے۔ انہا لیست بنجسن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نجس آیا، یعنی کہ جیم کے فتح کے ساتھ آیا، تو مطلب کیا ہوا کہ وہ بلی نجس نہیں ہے، اور بلی کا جوٹھا بھی نجس نہیں ہے، یہ بات یہاں سے معلوم ہوگی۔ اب یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ بلی بھی وہی جانور ہے جو مطلب زبان سے، دانتوں سے شکار کرتی ہے، اور پھر اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اس کا جو ہے وہ جوٹھا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے؟ تو اصول فقہ کا ایک قاعدہ قانون ہے کہ جو تاثیر ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات کسی مصلحت کو درست قرار دیتی ہے، مصلحت کی بنیاد پہ درست قرار دیتی ہے۔ اب چونکہ بلی کا بار بار گھر میں آنا یہ معمول تھا، اور اس کی پھر نجاست کو وہاں سے پاک کرنا، یہ بات تحرس یعنی کہ اس کو دور کرنا، یہ انسان کے لیے مشکل ترین امر تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے رخصت دے دی۔ اس طرح بہت سے امور کے اندر اسلام نے رخصت دی ہے، تو لہٰذا اس طرح اگر بلی کسی برتن کے اندر منہ ڈال جائے تو ہم وہاں کہیں گے کہ اس کا جو جوٹھا ہے وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیست بنجسن، کہ وہ نجس نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ چاہے کھانے والی چیز ہو یا پینے والی چیز ہو، یہ منحصر ہے اس انسان پہ کہ اگر وہ اس کو کھانا پسند کرتا ہے تو کھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کا دل مانتا ہے کہ وہ اس کو کھا لے، تناول کر لے، اس کو پی لے، لیکن اگر اس کا دل کرتا ہے کہ اس چیز کو نہ کھائے تو وہ اس کے اوپر منحصر، لیکن شرعاً اس کا جو جوٹھا ہے، اس کا چھوڑا ہوا چیز ہے، وہ شرعاً پاک ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب اس کا ایک اور جو بات قابل ذکر ہے کہ یہ صرف اور صرف بلی کے زبان لگانے سے جو چیز ہوتی ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، پاک ہے، لیکن بلی کا جو بول و براز ہیں، یہ دیگر چیزیں ہیں، وہ دیگر جانوروں کی طرح وہ حرام ہے، یعنی کہ ناپاک ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی صفائی بھی ہوگی، اگر وہ کپڑے کو چیز لگتی ہے تو اس کو دھویا بھی جائے گا، اس کی صفائی بھی کی جائے گی، اور دیگر چیزوں کے لیے پانی کے ساتھ یا دیگر چیزوں کے ساتھ اس کو صاف کیا جائے گا، اس کے ساتھ نماز یا دیگر امور ادا نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف اور صرف بلی کے برتن کے اندر منہ ڈالنے کی صورت میں ہے، یا بلی کے کسی چیز کو کھا لینے کی صورت میں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی بلی تو جو ہے وہ حرام چیزیں کھاتی ہے، جیسے چوہا کھاتی ہے یا دیگر چیزیں، تو اس حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر بلی نے
ایک چوہا کھایا لیکن ابھی چوہا کھانے کے اثرات اس کے زبان میں، اس کے منہ میں موجود ہیں، اور فوری طور پہ وہ کسی پاکیزہ برتن میں منہ ڈال دے، تو کیا پھر وہ جو پانی ہے یا وہ چیز ہے کیا وہ حلال ہوگی، یعنی کہ وہ پاک ہوگی ناپاک ہوگی؟ تو اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس کے منہ میں ابھی چوہے کے اثرات موجود ہیں کھانے کے، چونکہ چوہا ناپاک ہے، تو اس لیے اس بلی کا وہ والا جو جوٹھا ہوگا وہ ناپاک ہوگا، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اس بلی نے ابھی چوہا کھایا ہے، ابھی چوہا کھاتے ہی اس نے چند ہی منٹ کے بعد کسی پاکیزہ برتن میں منہ ڈال دیا ہے، تو کیا وہ ہمارے لیے پاک ہے ناپاک؟ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ پاک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں کی، مطلقاً بات کر دی ہے۔ تو صحیح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ بلی چاہے چوہا کھا لے یا دیگر جو بھی وہ حرام جو چیزیں اس کی کھانے والی ہیں کھا کے، اگر کسی پاکیزہ برتن میں منہ ڈال دے یا چیزوں کو مس کر دے، چھو لے، وہ چاہے کھانے کی ہو چاہے پینے کی ہو، تو وہ پاک ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اس پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بات کھانے کے لائق نہیں رہی۔ باقی میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ یہ انسان پہ منحصر ہے کہ اس بات کو کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اگر چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، یہ اس کے اوپر منحصر ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ باقی رہا یہ جہاں پہ کتوں کے حوالے سے ہم نے اوپر بات کی ہے، تو اس کو تو رکھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شوقیہ کتے رکھتے ہیں یہ عمومی طور پہ منع ہے، لیکن حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے اس کی شریعت نے رخصت دی ہے، اس پہ ہم نے بات کر دی۔ لیکن بلیوں کے حوالے سے شرع میں کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، گھروں میں یہ بلیاں رکھی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی اس طرح شوق رکھتا ہے تو اس کو بھی ایسے شوق کے ساتھ ہم یہ کہیں گے اجازت موجود ہے۔ اسی بنا پہ اگر وہ کسی برتن میں کسی گھر کی چیز میں منہ ڈال دے تو ہم کہیں گے اس کا جو چھوڑی ہوئی چیز ہے وہ کھانے کے لائق ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور اب یہ من الطوافین چکر لگانا، طواف کرنا، تو جیسے یہاں پہ عمومی طور پہ بولتے ہیں طواف کرنا، چکر لگانا، تو یہاں پہ کیونکہ ان کا گھر میں آنا جانا عام معمول کا حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار اس کو برتن کو دھونا گھر والوں کے لیے مشکل تھا، تو شرع نے، شریعت نے، اسلام نے اس کے لیے آسانی اور رخصت دی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس رخصت پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا اس میں اوپر کتوں کے حوالے سے، اور آج جو ہماری حدیث نمبر 9 ہے وہ بلیوں کے حوالے سے ہے۔ آگے جو حدیث نمبر 10 ہے اور حدیث نمبر 11 ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتی ہیں، اس میں جو آسانی ہے کہ اگر کوئی قضائے حاجت کر دیتا ہے مسجد میں تو وہ الگ موضوع آ جائے گا۔ تو یہاں تک ہمارا یہ موضوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پانیوں کے متعلق، طہارت کے متعلق، میاں بیوی کے ساتھ غسل کرنے کے متعلق، اور بچے ہوئے پانی کا کیا حکم ہے، اور یہ ساری چیزیں۔